ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر غریب نواز نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ شکریہ۔ اور آج ہم سب لوگ یہاں پر اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح من آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم المبين المتين المعين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، بلا تاخیر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا عبداللہ کے لال، آمینہ کے چاند، بے کسوں کے کس، سہاروں کے سہارا، بیچاروں کے چارہ، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا جناب احمدی مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بابا سے بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ، صلاۃ و السلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس عظیم شخصیت کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، ان کی مکمل تعریف بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ہر کوئی اپنے علم کے مطابق امام احمد رضا فاضل بریلوی کی شان بیان کرتا ہے، ان کا علم بیان کرتا ہے، لیکن مکمل کوئی اعلیٰ حضرت کا علم بیان ہی نہیں کر سکتا، کوئی مکمل اعلیٰ حضرت کی تعریف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ جو عاشق لوگ ہوتے ہیں اپنے عشق کے مطابق اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے آپ کو عشق کو سمجھنا پڑے گا۔ اگر آپ عشق کو نہیں سمجھیں گے تو اعلیٰ حضرت بھی سمجھ نہیں آ سکتے، کیونکہ عشق کی تصویر کا نام امام احمد رضا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جو سے حدیث میں امام بخاری کے پڑھتے تھے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جن کے فتوے میں امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جھلک نظر آتی تھی۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جن کے تقبے میں امام شافعی کی شان نظر آتی تھی۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جن کے قول و فعل میں امام احمد بن حنبل کا استدلال نظر آتا تھا۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جن کی ہدایت و اصلاح میں غوث اعظم کا پیغام نظر آتا تھا۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جن کی کردار و افعال میں اولیاء اکرام کی جھلک نظر آتی تھی۔ کون اعلیٰ حضرت جو محدث بھی ہے؟ کون اعلیٰ حضرت جو مفکر بھی ہے؟ کون اعلیٰ حضرت جو ایک بہت بڑا عالم بھی ہے؟ کون اعلیٰ حضرت جو مفتی بھی ہیں؟ مگر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام احمد رضا کو اپنے عالم ہونے پہ ناز نہیں تھا، امام احمد رضا کو اپنے مفتی ہونے پہ ناز نہیں تھا، امام احمد رضا کو اپنے مفکر ہونے پہ ناز نہیں تھا، امام احمد رضا کو اپنے محدث ہونے پہ ناز نہیں تھا۔ اگر امام احمد رضا کو کسی بات کا اپنے اوپر ناز تھا تو وہ عاشق رسول کا ناز تھا کہ میں عاشق رسول ہوں، کیونکہ اعلیٰ حضرت جانتے تھے یہ عشق کی دولت بہت قیمتی چیز ہے، یہ عشق کی دولت بہت بڑی چیز ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ عشق کی وجہ ہے کہ جس نے حضرت ابو بکر کو صدیق بنا دیا، یہ عشق کی وجہ ہے جس نے حضرت عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، یہ عشق کی وجہ ہے جس نے عثمان کو غنی بنا دیا، یہ عشق کی وجہ ہے جس نے مولا علی کو داماد پیغمبر، فاتح خیبر، شیر خدا، علی مرتضی، مشکل کشا، حیدر کرار، صاحب شمشیر ذوالفقار، دلدل سوار بنا دیا، یہ عشق کی وجہ ہے جس نے نعمان بن ثابت کو امام اعظم بنا دیا، یہ عشق کی وجہ ہے جس نے غوث اعظم کو ولیوں
کا سلطان بنا دیا، یہ عشق کی وجہ ہے۔ جس نے میرے خواجہ غریب نواز کو ہندوستان کا سلطان بنا دیا، یہ عشق کی وجہ ہے۔ جس نے امام احمد رضا کو اعلیٰ حضرت بنا دیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام احمد رضا کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ امام احمد رضا ایک بہت بڑے محدث کا نام ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امام احمد رضا کون ہے۔ اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور ایمان کس وقت مکمل ہوتا ہے، ایمان کس وقت کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان الحب هو الایمان کلو، بے شک محبت ہی پورا ایمان ہے، بے شک عشق ہی پورا ایمان ہے۔ کیا مطلب؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق ہو جاتا ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کوئی مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے مال، اپنے باپ، اپنی اولاد، اپنی جان سے زیادہ حضور سے محبت نہ کرے۔ یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ انسان سب سے زیادہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے، انسان سب سے زیادہ اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اور مال کے بعد اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور اولاد کے بعد اپنی جان سے محبت کرتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے، اور جب تک کوئی کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک ان سب سے زیادہ حضور سے محبت نہیں ہوگی۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور سے عشق تھا، اور کتنا عشق تھا آپ عشق کو سمجھیں، اور غیر عاشق عشق کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ غیر عاشق جس طریقے سے ہم ایک مقولہ بولتے ہیں کہ بندر کیا جانے ادرک کا سواد، اسی طریقے سے غیر عاشق کیا جانے کہ عشق کیا ہے، عشق کیا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ عشق کیا ہے، اگر عشق پوچھنا ہے کہ عشق کیا ہے تو ابو بکر بتائیں گے کہ عشق کیا ہے، عمر فاروق اعظم بتائیں گے کہ عشق کیا ہے، عثمان غنی بتائیں گے کہ عشق کیا ہے، مولا علی بتائیں گے کہ عشق کیا ہے، بلال حبشی بتائیں گے کہ عشق کیا ہے۔ کیسے بتایا عشق؟ حضرت ابو بکر سے پوچھو، اے حضرت ابو بکر آخر عشق کیا ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس وقت حضرت بلال پر امیہ ظلم کر رہا تھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا جو بلال کو آزاد کرائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بلال کو آزاد کرانے پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بلال کو آزاد کر دو، جو تو چاہے گا میں تجھے عطا کر دوں گا۔ وہ بولا مجھے بہت زیادہ مال چاہیے۔ حضرت ابو بکر بولے تو مال کی بات کرتا ہے، اگر ایران کی حکومت بھی دینا پڑے گی ابو بکر تجھے ایران کی حکومت بھی دے دے گا، کیونکہ بلال کی آزادی پر اللہ کے نبی نے جہنم کو حرام فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو بکر نے اسے مال بھی دیا، اپنا ایک دوسرا غلام بھی دیا اور بلال کو آزاد کرایا۔ یہ عشق ہے۔ اگر عشق دیکھنا ہے تو بلال کا دیکھو، امیہ نے ظلم کیا، شیبہ نے ظلم کیا اور گرم گرم ریت پہ لٹال کر کہا اے بلال اب تو نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، مگر بلال نے کہا تھا وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ اور بلال نے کہا تھا غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ عشق ہے۔ یہ عشق ہے، یہ عشق ہے۔ جو عشق ہوتا ہے وہ اندھا ہوتا ہے، جو عشق ہوتا ہے وہ بہرا ہوتا ہے، جو عشق ہوتا ہے اس سے پھر دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جو عشق جسے عشق ہو جاتا ہے وہ ہر ٹائم اپنے محبوب کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا محبوب کیا کر رہا ہے، میرا محبوب کیسا کھاتا ہے، میرا محبوب کیسا پہنتا ہے، وہ ہر ٹائم اپنے محبوب کے بارے میں سوچتا ہے۔ اور آج لوگ بھی دنیا میں عشق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرنے والے ہیں۔ پہلے آپ سمجھیں کہ عشق کیا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں اور عاشق فرماتے ہیں العشق هو نار فی القلوب تحرق ما سوى المحبوب، عشق دلوں کی اس آگ کا نام ہے، عشق دلوں کی اس آگ کا نام ہے جو محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ عشق دلوں کی اس آگ کا نام ہے جو محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا کر خاک کر دیتی ہے۔ اب اگر کوئی آقا سے عشق کا دعویٰ کرے اور جھوٹ بولے وہ عاشق ہو نہیں سکتا۔
اگر کوئی آقا سے عشق کا دعویٰ کرے نماز کو ترک کرے عاشق ہو نہیں سکتا. آقا سے عشق کا دعویٰ کرے جھوٹ بولے غیبت کرے عاشق ہو نہیں سکتا, کیونکہ عاشق کے دل میں دنیا کی تو محبت ہو ہی نہیں سکتی, اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ عاشق نہیں ہو سکتا. عاشق کے دل میں صرف اپنے محبوب کی محبت ہوتی ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اب آپ سنو, جب عشق ہوتا ہے, عشق کی آگ دل میں لگتی ہے تو ہلکا ہلکا اس میں سے دھواں نکلتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا, جب چولہے کے اندر لکڑی کو جلایا جاتا ہے تو اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ دھوئیں سے ہوتی ہے, اس کے بعد میں آگ لگتی ہے. تو اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں عشق کی آگ لگ گئی اور اس میں سے دھواں نکل رہا ہے. اور پتہ ہے اب اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہا ہے, اے دل یہ سلگنا کیا, اے دل یہ سلگنا کیا, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ. دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے, کیا دھونی رمائی ہے, جلنا ہے تو جل بھی اٹھ, تڑپ کیوں رہا ہے. اعلیٰ حضرت کا دل بھی بہت زیادہ سمجھدار تھا, بہت زیادہ سمجھدار تھا, اور اعلیٰ حضرت کا دل عشق رسول میں ایک دم جل گیا. اعلیٰ حضرت کا دل عشق رسول میں جل رہا ہے اور اعلیٰ حضرت کو حضور سے محبت ہو رہی ہے. اب اعلیٰ حضرت سوچ رہے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا, دیکھیں عشق کی ایک تعریف اور سنیں. یہ عاشق فرماتے ہیں کہ عشق جب کسی کو کسی سے ہو جاتا ہے نا تو صرف اس کا خیال رہتا ہے, اپنا خیال نہیں رہتا. جس کو عشق ہو جاتا ہے اس کو اپنی فکر ہوتی نہیں ہے, وہ ہر ٹائم یہی سوچتا ہے کہ میرا محبوب کیا کر رہا ہوگا, میرا محبوب کیسا ہوگا, میرے محبوب کے ہاتھ کیسے ہوں گے, میرے محبوب کی آنکھیں کیسی ہوں گی, میرے محبوب کیا کرتا ہے, میرے محبوب کس چیز سے خوش ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت کا عشق دیکھو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اعلیٰ حضرت کے دل میں بے چینی بڑھ رہی ہے کہ آخر میں اپنے مصطفیٰ کی تعریف بیان کروں تو کس طریقے سے کروں, آخر میں اپنے محبوب کو دنیا کے سامنے پیش کروں تو کیسے کروں. اب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور سوچا جو ہوگا دیکھا جائے گا, چلو اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہوں, اپنے مصطفیٰ کی تعریف میں کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ کی زبان کے بارے میں سوچا تو لکھا, وہ زبان جس کو سب کن کی کنچی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے سوچا میرے محبوب کے لب کیسے ہوں گے, تو اعلیٰ حضرت نے لکھا, پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں, ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے سوچا کہ میرے محبوب کی سماعت کیسی ہوگی, تو اعلیٰ حضرت نے لکھا, دور و نزدیک کے سننے والے بکان, کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے سوچا میرے محبوب کے دست اقدس کیسے ہوں گے, تو اعلیٰ حضرت نے لکھا, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا مجھے بحر سماعت پہ لاکھوں سلام. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور یہ سوچا میرے محبوب کی ذات کیسی ہوگی, تو اعلیٰ حضرت نے لکھا, کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آکے آئین سواد, کاف ہا یا آئین سواد, ان کا ہے چہرہ نور کا. مگر جو عشق ہوتا ہے نا وہ محبوب کی ہر چیز سے پیار کرتا ہے, جو عاشق ہوتا ہے وہ صرف محبوب سے پیار نہیں کرتا, محبوب کی ہر چیز سے پیار کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کو آل رسول سے بھی محبت تھی, تو اعلیٰ حضرت بولے, یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ اعلیٰ حضرت کا عشق ہے. اور جب کسی سے عشق ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب کی ہر ادا سے پیار ہوتا ہے, اپنے محبوب سے جو چیز پہ نسبت کر جاتی ہے اس ہر چیز سے پیار ہوتا ہے, ہر نسبت سے پیار ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت کو اولاد رسول سے اتنا ہی پیار تھا, اس لیے اعلیٰ حضرت بولے, یا رسول اللہ آپ تو نور ہی ہو لیکن تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. اب محبت بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ اعلیٰ حضرت کا دل جل رہا ہے, محبت میں اعلیٰ حضرت کا دل جل رہا ہے. اور اعلیٰ حضرت سوچ رہے ہیں آخر احمد رضا کرے تو کیا کرے, آخر احمد رضا اس مصطفیٰ کی تعریف کیسے بیان کرے جسے قرآن والضحیٰ کہتا ہے, جسے قرآن واللیل اذا سجا کہتا ہے, جسے قرآن یا ایھا المزمل کہتا ہے, جسے قرآن یا ایھا المدثر کہتا ہے, جسے قرآن وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہتا ہے. اعلیٰ حضرت بولے آخر احمد رضا بیان کرے تو کیسے کرے. پھر احمد رضا بولے, میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں, دربے بہا دیے ہیں. اپنے محبوب کے اختیار کے بارے میں لکھا, تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اپنے محبوب کی عظمت کے بارے میں لکھا, تو اعلیٰ حضرت بولے, یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکا تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جاں تمہارے لیے, ہمارے یہاں
وہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جب بھی امام احمد رضا سوچ رہے ہیں آخر کہوں تو کیا کہوں, آخر بیان کروں تو کیسے کروں, پھر بریلی کا امام احمد رضا بولا یا رسول اللہ, سربر کہوں کہ مالکو, مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے, تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری, ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے, خالق کا بندہ, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. جو عشق ہوتا ہے نا تو عشق پاگل کر دیتا ہے. تو اعلیٰ حضرت یہی سوچ رہے ہیں آخر مصطفیٰ کی تعریف بیان کروں تو کس طریقے سے کروں. کبھی آپ نے سوچا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے جو 1000 سے زائد کتابیں لکھی ہیں وہ کس وجہ سے لکھی ہیں؟ وہ عشق کی وجہ تھی. عامر بھائی وہ عشق کی وجہ تھی. کو جب عشق ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب کی تعریف بیان کرنے لگتا ہے عاشق. بیان کروں تو کس طریقے سے کروں. اور امام احمد رضا کا عشق بیان کون کر سکتا ہے؟ امام احمد رضا کا علم کون بیان کر سکتا ہے؟ امام احمد رضا کی تعریف کون بیان کر سکتا ہے؟ جس نے اپنے علم سے گستاخ رسول کی دھچیاں اڑا دی ہیں, جس نے اپنے علم سے گستاخ رسول کو جواب دیا ہے. کون؟ امام احمد رضا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امام احمد رضا کا کوئی علم بیان نہیں کر سکتا. آج بھی کوئی کتنا بڑا مدرس بن جائے, جب تک امام احمد رضا کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرے گا جب تک وہ فتویٰ نہیں دے سکتا. کیونکہ کون؟ امام احمد رضا. علم عقائد پر 31 کتابیں لکھنے والے کا نام امام احمد رضا ہے. علم کلام پر 17 کتابیں لکھنے والے کا نام امام احمد رضا ہے. علم تفسیر پر 6 کتابیں لکھنے والے کا نام امام احمد رضا ہے. علم فقہ پر 150 سے زائد کتابیں لکھنے والے کا نام امام احمد رضا ہے. رد اسماعیل پر 10 کتابیں لکھنے والے کا نام امام احمد رضا ہے. رشید احمد گنگوہی کا جب رد کیا تو 25 کتابیں لکھ دی. 25 کتابیں لکھنے والے کا نام امام احمد رضا ہے. رد اشرف علی تھانوی پر 9 کتابیں لکھنے والے کا نام امام احمد رضا ہے. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امام احمد رضا کی کتابوں کو پڑھنا تو دور, کوئی ان کی کتابوں کا نام بھی ڈھنگ سے نہیں پڑھ پاتا. یہ اعلیٰ حضرت کا علم ہے. اور اعلیٰ حضرت کے دور میں اعلیٰ حضرت کے جو جتنے ساتھی تھے, اور آج 100 سال سے زیادہ ہو گئے, مگر دنیا میں ایک سے ایک بڑا عالم آیا. ہندوستان ہو چاہے پاکستان ہو, ترکستان ہو چاہے انگلستان ہو, افغانستان, سوڈان, امریکہ, جرمنی, جاپان, ہالینڈ, ملیشیا, سیریا, آسٹریلیا, زمبابوے, چین, نیپال, بھوٹان, مشرق, مغرب, شمال اور جنوب کے بڑے بڑے عالموں نے جب اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا تو سب نے یہی کہا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. یہ آقا اعلیٰ حضرت کی شان ہے, یہ آقا اعلیٰ حضرت کا مرتبہ ہے, یہ امام احمد رضا کی فضیلت ہے, یہ امام احمد رضا کی شان ہے. حضور سے بہت زیادہ محبت تھی, اس لیے اتنی کتابوں کو لکھ ڈالا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہی اعلیٰ حضرت ہیں. آپ سنیں, جب اعلیٰ حضرت کا دور تھا تو ایک اللہ کے بہت بڑے ولی تھے جن کا نام دھوکہ شامیہ تھا, جن کا نام دھوکہ شامیہ تھا. نام کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے نام بھی ایسے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا نام کا مطلب نہیں سمجھ آتا. تو میں کہتا ہوں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا, ان کے نام میں بھی کرامت ہوتی ہے, اور کرامت بھائی ہوتی ہے جس کو کوئی سمجھ نہیں پاتا ہے. تو آپ ان کا نام کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں. تو یہ جو دھوکہ شامیہ تھے نا, ان کی عادت تھی کہ یہ لوگوں سے بات کیا کرتے تھے تو ہر بات یہ الٹی کہا کرتے تھے. لوگ ظاہر تو یہ سمجھتے تھے کہ دھوکہ شامیہ کچھ غلط بول رہے ہیں, مگر جو دھوکہ شامیہ تھے وہ سچ بولتے تھے, وہ صحیح کہتے تھے. مطلب ان کے جو بھی وہ بات بولتے تھے اس میں کچھ نہ کچھ پہلو ہوا کرتا تھا. ایک بار وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے, توجہ چاہوں گا, ایک بار وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے امام احمد رضا سے پوچھا, اے بریلی کے امام احمد رضا, آپ یہ بتائیں جو آپ یہ کہتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت دنیا میں بھی ہے اور آسمانوں میں بھی ہے, اس کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ تو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے 2 وزیر دنیا میں ہیں, زمین پر ہیں, اور میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں. 2 وزیر آسمانوں میں ہیں. جو دنیا میں میرے جو 2 وزیر ہیں ان کا نام حضرت ابوبکر اور عمر فاروق اعظم ہیں, اور جو آسمانوں میں میرے جو وزیر ہیں وہ ایک جبرائیل اور میکائیل ہیں. 2 وزیر آسمانوں میں ہیں. جو دنیا میں میرے 2 وزیر ہیں ان کا نام حضرت ابوبکر اور عمر فاروق اعظم ہیں, اور جو آسمانوں میں میرے جو وزیر ہیں ان کا نام حضرت
اور وزیر وہاں ہوتے ہیں جہاں حکومت ہوتی ہے، اس لیے مصطفیٰ کی دنیا میں حکومت اور آسمانوں میں حکومت ہے۔ تو جب اعلیٰ حضرت نے یہ بات کہی تو دھوکہ شامیہ نے کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ کہا، اگرچہ وہ کچھ غلط نہیں تھا مگر انہوں نے کچھ ایسے الفاظوں کا استعمال کیا جو اعلیٰ حضرت کو پسند نہیں آئے۔ دھوکہ شامیہ جب بھی کچھ بولتے تھے نا تو کچھ غلط نہیں بولتے تھے مگر سامنے والے کو یہ لگتا تھا یہ غلط بول رہے ہیں، کیونکہ وہ دھوکہ دیتے تھے۔ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کچھ ایسے الفاظوں کا استعمال کیا جو غلط نہیں تھے مگر اعلیٰ حضرت کو وہ پسند نہیں آئے تو اعلیٰ حضرت نے ان کو بھگا دیا، بولے آپ جائیں گے یہاں سے۔ اس وقت حضور مفتی اعظم ہند کی عمر 4 سال کی تھی اور وہ چھت پر کھیل رہے تھے، ان کا پیر پھسل گیا اور وہ چھت سے گر گئے۔ اعلیٰ حضرت کی امی نے بلایا اور کہا بیٹا احمد رضا تم نے کیا کر دیا، تم نے کیا کر دیا؟ جو دھوکہ شامیہ تھی نا وہ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، تم نے ان کی شان میں گستاخی کر دی اس لیے وہ یہاں سے چلے گئے اور دیکھو تمہارے بیٹے کو کیا ہو گیا۔ اب تم فوراً جاؤ اور دھوکہ شامیہ سے معافی مانگ کر آؤ، ان سے کہو سرکار مجھے معاف کر دیں۔ آقا امام احمد رضا بولے امی جان آپ اگر مجھ سے یہ بھی کہیں گی نا کہ احمد رضا تو جان دے دے، میں جان تو دے دوں گا مگر دھوکہ شامیہ سے معافی نہیں مانگوں۔ بولے کیوں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے کہا دھوکہ شامیہ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچھ ایسے الفاظوں کا استعمال کیا تھا، کچھ ایسے الفاظ یوز کیے تھے جو مجھے پسند نہیں آئے، اگرچہ ان کا معنی غلط نہیں تھا کیونکہ مصطفیٰ اعلیٰ ہیں اور ان کے لیے جو لفظ ہم استعمال کریں گے وہ بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، اس لیے مجھے پسند نہیں آیا۔ اعلیٰ حضرت کی امی کہنے لگی بیٹا احمد رضا تم جانتے ہو نا تم نے کتنی دعائیں مانگی تھیں جب تمہارا یہ مصطفیٰ رضا پیدا ہوا تھا، اگر یہ مر جائے گا تو کیا ہوگا؟ امام احمد رضا بولے امی جان ایک مصطفیٰ رضا کیا اگر 100 مصطفیٰ رضا قربان کرنا پڑے میں قربان کر دوں گا مگر اپنے آقا کی شان میں کچھ ایسے الفاظ نہیں سنوں گا جو ان کی شان کے خلاف ہو۔ اللہ اللہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں جو دھوکہ شامیہ تھے وہ اپنے گھر جاتے ہیں، انہیں نیند آ جاتی ہے اور خواب میں آقا کا دیدار ہوتا ہے۔ دھوکہ شامیہ نے سلام کیا السلام علیکم ورحمت اللہ مگر میرے آقا نے چہرہ پھیل لیا، کہنے لگے سرکار آخر مجھ سے کون سی گستاخی ہو گئی، آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو پتہ ہے میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، اے دھوکہ شامیہ تم نے میرے احمد رضا کو ناراض کر دیا ہے، تم نے میرے احمد رضا کو ناراض کر دیا ہے اور جس نے میرے احمد رضا کو ناراض کر دیا میں اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ صبح کو اٹھتے ہیں اور بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور کہتے احمد رضا مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں جان گیا آپ کیا ہیں۔ اللہ اللہ آپ تھوڑے سے ناراض ہو گئے تو میرے آقا نے مجھ سے منہ پھیر لیا، کہیں ایسا نہ ہو اگر میں نے آپ سے معافی نہیں مانگی تو کہیں ایسا نہ ہو اللہ تبارک و تعالی مجھ سے ولایت کا مرتبہ چھین لے اور مجھ کو جہنمیوں میں شمار کر دے۔ احمد رضا آخر اس کی وجہ کیا ہے، آخر تمہارا مرتبہ حضور کی بارگاہ میں اتنا زیادہ کیوں ہے؟ تو امام احمد رضا نے فرمایا کیونکہ میں حضور کا عاشق ہوں، میں حضور کا غلام ہوں اور جو حضور کا غلام ہوتا ہے، جو حضور کا عاشق ہوتا ہے، جو حضور کا عاشق ہوتا ہے وہ دنیا کا سردار ہوتا ہے، وہ زمانے کا سردار ہوتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ حضور اعلیٰ حضرت کا عشق تھا اور اعلیٰ حضرت خود کہتے تھے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، یہ عشق تھا اعلیٰ حضرت کا۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم دنیا میں ہمیں عزت ملے، ہمیں قبر میں عزت ملے، ہمیں آخرت میں عزت ملے تو حضور اعلیٰ حضرت جیسا عشق ہونا چاہیے، آقا سے عشق ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔